السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیٹ 7، میں ہوں ارباب جہانگیر۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز پر۔ فوجی عدالتوں کی بحالی پر آخر کار اتفاق ہو گیا، کسی نے سمجھایا یا کوئی معجزہ ہوا؟ پیپلز پارٹی نے نہ کرتے کرتے ہاں کر دی۔ قومی اسمبلی کے باہر عوامی نمائندے آپے سے باہر، ایوان کا تقدس پھر پامال۔ اسپیکر صاحب اس بار بھی کوئی ایکشن لیں گے یا مراد سعید کے مکے پر مکمکا ہو جائے گا؟ کل ہی پھانسی سے غیر اعلانیہ پابندی ہٹی، پورے ایک سال بعد 5 دہشت گردوں کی سزائے موت پر عمل ہوا اور آج فوجی عدالتوں کی بحالی پر اتفاق ہو گیا۔ پیپلز پارٹی آخر کار فوجی عدالتوں کی مدت 2 سال کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی پیپلز پارٹی فوجی عدالت میں سیشن جج بٹھانے کی تجویز سے بھی دستبردار ہو گئی، جس کے بعد اب فوجی عدالتوں کی بحالی کا نیا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں کو 7 جنوری 2017 سے توسیع دی جائے گی، یعنی جس دن فوجی عدالتوں کی مدت ختم ہوئی تھی اسی روز سے یہ بحال ہوں گی، تاکہ فوجی عدالتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات کو قانونی تحفظ مل سکے۔ ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو فوجی عدالتوں کے احکامات پر عمل سمیت ٹائم فریم کا جائزہ لے گی۔ اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ وہ حکومت کو فوجی عدالتوں کے احکامات پر بروقت عمل کا پابند بنائے، کیونکہ فوجی عدالتوں کے پچھلے ادوار میں ان کی جانب سے سنائے گئے فیصلوں پر بروقت عمل نہیں ہو سکا تھا۔ فوجی عدالتوں نے 274 کیسز میں سے 161 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن فوجی عدالتوں کی 3 سالہ مدت کے دوران صرف 12 دہشت گردوں کی سزائے موت پر عمل ہوا۔ اگر کل پھانسی پر لٹکائے گئے 5 دہشت گردوں کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیں تو پھر یہ تعداد 17 بنتی ہے، یعنی 144 دہشت گرد اب بھی تختہ دار سے دور ہیں۔ 144 دہشت گردوں کو اب بھی پھانسی ملنا باقی ہے۔ پھانسی سے منتظر ان 144 دہشت گردوں میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے ملزمان بھی شامل ہیں، سانحہ صفورہ میں بہنے والے خون کے ذمہ دار بھی شامل ہیں، سبین محمود کے قاتل شامل ہیں، سید الشریف ایئرپورٹ کے حملہ آور بھی شامل ہیں اور اپنے انجام کے منتظر ہیں، جنہیں فوجی عدالتوں کے حکم کے باوجود ابھی تک پھانسی نہیں دی جا سکی ہے۔ اسی لیے فوجی عدالتوں کے احکامات پر بروقت عمل یقینی بنانے کے لیے اس بار پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، تاکہ سزاؤں پر بروقت عمل ہو، عدالتی اصلاحات یقینی بنائی جا سکیں اور 2 سال بعد پھر سے فوجی عدالتوں کی بحالی کی نوبت نہ آئے۔ ایسا ممکن ہے؟ آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اسی پر بات ہوگی، لیکن پہلے پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان نیٹ 7۔ پاکستان نیٹ 7 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فوجی عدالتوں میں توسیع کا معاملہ اور پیپلز پارٹی کی رضامندی، آخر اندرونی کہانی کیا ہے؟ اسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی آج نیوز ناصر کاظمی، جو اس ایشو پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ناصر بتائے گا، پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی مدت 2 سال کرنے پر راضی ہو گئی اور فوجی عدالت میں سیشن جج بٹھانے کی تجویز سے بھی دستبردار ہو گئی۔ اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیسے اچانک پیپلز پارٹی راضی ہو گئی؟ جی یقیناً بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک پیپلز پارٹی نے اپنے تمام جو مطالبات انہوں نے کیے ہوئے تھے ان سے کیوں دستبرداری اختیار کی۔ آج تقریباً 11ویں نشست تھی اس فوجی عدالتوں کے معاملے کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کا جو رویہ تھا وہ ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہا۔ ہم نے پچھلی جتنی بھی میٹنگز کور کی ان میں یہ نظر آتا رہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ریلیکٹنٹ تھی، کیونکہ جو تحفظات تھے پیپلز پارٹی کو دہشت گردی کی اصطلاح کے اوپر اور جو دیگر ان کے تحفظات تھے، خاص طور پر جو سندھ کے اندر اختیارات دیے گئے تھے رینجرز کو، اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات تھے پیپلز پارٹی کے۔ تو آج مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ پہلی نشست میں ہم نے تو یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے اپنے جو مطالبات تھے وہ یوں کہ توں تھے، جس میں ایک جج بٹھانے کا معاملہ بھی تھا اور پھر 2 سال کی مدت کے اوپر بھی ان کو اعتراضات تھے۔ لیکن جب 1 گھنٹے کا وقفہ ہوا اس اجلاس میں اور اجلاس کے بعد جب دوبارہ میٹنگ وقفے کے بعد جب میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی ان دونوں نکات کے اوپر، ایک تو 2 سال کی مدت جو ہے ان عدالتوں کی، اس کے اوپر بھی وہ ایگری کر گئے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو پوائنٹ تھا جو فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی ان کی رضامندی نظر آئی۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایشورنسز دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ ذرائع یہی کہہ رہے ہیں
کہ جو تحفظات تھے پیپلز پارٹی کے وہ حکومت نے دور کیے ہیں، کیونکہ جو دیگر جماعتیں جن میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، جب ان کے شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس سے باہر نکل کر یہ بات کی ہے کہ اگر اب معاملہ صرف دو جماعتوں کے درمیان رہ گیا، پیپلز پارٹی اور حکومت، اگر اب ان دونوں نے ہی ریلیکٹنٹ پن کا مظاہرہ کیا تو یقیناً پھر معاملہ ڈیلے کی طرف جائے گا۔ تو جو اوور آل ایک پرسیپشن نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کی جانب سے جو تحفظات تھے پیپلز پارٹی کے وہ دور کیے جانے کے بعد ہی یہ جو رضامندی ہے یہ نظر آئی ہے۔ قانون شہادت پر اور رائٹ ٹو اپیل کے اوپر اب بھی پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ بل اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے کل، تو ان کے بعد کیا چیز سامنے آتی ہے اور کس طرح کیا رویہ ہوتا ہے دیگر جماعتوں کا اور پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو ناصر، آپ تو اس کو کور بھی کر رہے ہیں اس تمام معاملے کو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوجی عدالتوں کی توسیع کا یہ معاملہ کل تک حل ہو جائے گا یا ابھی مزید وقت درکار ہوگا اس میں؟ جی دیکھیے، کل تک کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ اگر ہم یہ کہیں کہ کل حل ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اب لیجسلیشن کے لیے جب قومی اسمبلی کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ رائٹ ٹو اپیل اور جو دوسرا ایک قانون ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ اعتراضات ایوان کے اندر بھی سامنے آئیں گے، اور جب اعتراضات لگیں گے تو یقینی طور پر جو نارمل پریکٹس رہتی ہے پارلیمان کی وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو ڈسکس ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر کوئی تحفظات ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر امینڈمنٹ کروانے کے لیے یا ان کے اندر ماڈیفیکیشن کروانے کے لیے متعلقہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس کو یہ بل سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ کل ہی فائنل ہو جائے گا۔ البتہ جو رضامندی نظر آ رہی ہے، یس ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی نے جو اپنے جو مطالبات تھے وہ جو ان کی شرائط تھیں وہ آج ان میں سے میجر شرائط انہوں نے واپس لے لی ہیں۔ اب جب بل اسمبلی کے اندر پیش ہوگا اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے ہی یہ سارا معاملہ ڈسکس ہو کر اور جلدی جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا۔ یقیناً اس پر آئندہ دنوں میں وقت درکار ہوگا۔ جی تو ناصر، اب تمام جماعتیں مان چکی ہیں، آن بورڈ آ چکی ہیں، موجودہ حالات میں فوجی عدالتیں دہشت گردی کے خاتمے میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ یقیناً بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کس حد تک مددگار ثابت ہوتی ہیں فوجی عدالتیں۔ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے اس کے بعد پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پشاور والا انسیڈنٹ ہوا تھا اے پی ایس کا، اور پھر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر دیکھا، اور جو ملٹری قیادت تھی وہ بھی ایک پیج پر تھی، اور نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں چیزیں سامنے آئیں۔ اب نیشنل ایکشن پلان تو بن گیا، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کس حد تک ہوا یہ اب سب کے سامنے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ فوجی عدالتوں کا جو قیام ہے اور جو پچھلی فوجی عدالتوں کے جو ریزلٹس ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ دہشت گرد جو ٹرائل میں بچ جاتے رہے ہیں اور جن کے ٹرائل کی وجہ سے جو عدالتوں کی جو مختلف جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے باعث ان کو چھٹکارا بھی ہے، تو یقینی طور پر فوجی عدالتوں کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جو ایک موجودہ لہر چل رہی ہے نہ صرف اس کے اندر کمی واقع ہوگی بلکہ جو قوانین ہیں ملک کے اندر موجود قوانین ہیں ان کو اگر استعمال کیا جائے گا اس فوجی عدالتوں کی مدد سے تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے۔ ناصر کاظمی، بہت شکریہ۔ نمائندہ خصوصی ناصر کاظمی گفتگو کر رہے تھے۔ آج فوجی عدالتوں کی بحالی پر اتفاق ہوا اور پیپلز پارٹی نے بھی نانا کرتے اب ہاں کر دی ہے، وہ بھی رضامند ہو گئی ہے۔ یہاں پروگرام میں ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات کریں گے کہ عوامی نمائندوں نے قومی اسمبلی کا تقدس آج ایک بار پھر پامال کر دیا ہے۔ پاکستان ایٹ 7 دیکھتے رہیے۔ پاکستان ایٹ 7 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارکان نے ایوان کا تقدس پھر پامال کر دیا۔ قومی اسمبلی کے باہر عوامی نمائندے آپے سے باہر ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے مراد سعید اور نواز لیگ کے رہنما جاوید لطیف کے درمیان معاملہ تو باتوں سے شروع ہوا تھا لیکن ہاتھوں تک جا پہنچا اور وجہ بنا کپتان کا وہی پھٹیچر والا بیان جس سے آنے والا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ قومی اسمبلی کے اندر عمران خان کے بیان کا خوب چرچا ہوا۔ لیگی ارکان نے کپتان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جواب میں پی ٹی آئی کے رکن مراد سعید نے بولنے کی اجازت مانگی لیکن ناکام رہے۔ اسپیکر نے اجازت ہی نہ دی۔ بات زبان تک آئی لیکن دل میں ہی رہ گئی اور اسی بات پر مراد سعید سے رہا نہ گیا اور ساری بھڑاس ایوان کے باہر نکال دی۔ پارلیمنٹ لاجز میں لیگی رہنما جاوید لطیف نے کپتان کو لے کر پھر پھٹیچر کا راگ چھیڑا تو مراد سعید پھٹ پڑے۔
جاوید لطیف کی طرف مکہ گھما کر سب کو ہکا بکا کر دیا۔ دیگر ارکان نے کپتان کے کھلاڑی کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ مراد سعید کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا، دھواں دار پریس کانفرنس کر دی۔ جاوید لطیف نے بھی بڑے لطیف انداز میں مراد سعید کو تنقید کا نشانہ بنایا اور معافی مانگنے پر معاف کرنے کا اشارہ دے دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں، ایوان میں ہاتھا پائی کی کئی داستانیں پہلے بھی رقم ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں اس طرح کا واقعہ قومی اسمبلی کے اندر پیش آیا تھا، جس میں پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے ارکان ہی آمنے سامنے تھے۔ آج کے اس سیاسی جھگڑے پر گفتگو کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب۔ فیاض صاحب، کچھ دن پہلے اسمبلی کے اندر ارکان گتھم گتھا ہوئے، آج مراد سعید اور جاوید لطیف کے درمیان جو کچھ ہوا کسی صورت اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جس نے جو بھی کیا غلط کیا، لیکن دونوں بار پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ ایک غلط بنیاد ڈال رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر میاں اسلم اقبال صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے انہیں دوران تقریر شٹ اپ کہہ کے جو ہے ان کو کہا کہ آپ اپنی تقریر کو جو ہے وہ بند کر دیں۔ آج وہی دوبارہ دہرایا گیا قومی اسمبلی کے اندر وہی پریکٹس کہ جب میاں جاوید لطیف نے جو ہے وہ غدار کہا عمران خان صاحب کو، تو مراد سعید صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کے اجازت چاہی کہ مجھے تقریر کرنے دیں، تو اسپیکر اسمبلی نے اپنے آل شریف کا جو ملازم ہونے کا جو ثبوت دیتے ہوئے انہیں وہاں تقریر نہیں کرنے دی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ چیز ہو گئی۔ باہر نکل کر میاں جاوید لطیف نے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے مراد سعید کا عمران خان کو غدار کہا، اس کے اوپر جو ہے وہ مراد سعید نے اپنا ریئیکشن شو کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن بالکل درست تھا کہ اسمبلی کے اندر اگر آپ آن دا فلور آف دا ہاؤس کوئی بات کرتے ہیں، اچھی کریں غلط کریں، وہ اسمبلی کا ڈیکورم ہے، لیکن اسمبلی سے باہر آ کر کسی کو پرسنلی آپ ہاتھ پکڑ کے فزیکلی جو ہے نا آپ اس کو جب ٹارچر کریں گے اور مینٹلی اور اپنی زبان کے ذریعے سے، تو یہ ہر انسان کا لیگل انسانی رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا رسپانس دے۔ دوسری چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا، میں حیران ہوں کہ وہ میاں جاوید لطیف کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مراد سعید کی خاندانی تربیت نہیں ہے، وہ میاں جاوید لطیف کے جس کو جو رنگے ہاتھوں جناب گیس چوری میں جا رہا ہے، جس کے سی این جی اسٹیشن پہ رنگے ہاتھوں گیس چوری 2011 کے اندر پکڑی گئی، تمام پاکستان کے قومی اخبارات کے اندر جو ہے نا اس کے کلپس موجود ہیں، وہ میاں جاوید لیکن لطیف فیاض صاحب یہ جو عمل ہوا ہے یہ کسی عام رکن کی طرف سے نہیں ہوا، ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، پارلیمنٹ کے رکن ہے مراد سعید صاحب۔ اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہے، اگر اختلاف رائے ہی برداشت نہیں کی جائے گی اور آپ پارلیمنٹیرین ایسا کریں گے تو عام آدمی کو کیا پیغام جائے گا؟ تینوں ڈگریاں میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے کی جعلی، وہ یہ کہے کہ مراد سعید کی خاندانی تربیت کی کمی ہے؟ ہاں، ایسا کرپٹ اور بددیانت آدمی جو ہے نا وہ یہ کہے کہ جناب مراد سعید جو ہے وہ اس کی تربیت میں کمی تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ جس انداز سے نواز شریف کے اور اس کے خاندان کی کرپشن، بددیانتی اور ٹکے ماری کو چھپانے کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا قابل مذمت ہے۔ تو فیاض صاحب، پارلیمنٹ کا فورم تو عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں تو آپ لوگوں کے آپسی مسائل ہی حل نہیں ہو پا رہے، اس طرح ایوان کا تقدس کس طرح برقرار رہ سکتا ہے؟ آئے روز اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے تو عوام کو کیا میسج جائے گا آپ لوگوں کی جانب سے؟ انہوں نے حرکت کی ہے ایوان کے اندر، تو انہوں نے چلو اسپیکر اسمبلی کا ٹول استعمال کر کے جو ہے نا یہ کرش کرتے ہیں اپوزیشن کو، اسپیشل پی ٹی آئی کو۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ٹیچر کا لفظ استعمال کرنا غداری ہے، لیکن محمود خان اچک جئی جیسا بندہ کہ جو پختونستان زندہ باد کا نعرہ پچھلے مہینے کی 4 تاریخ کو چمن کے بارڈر پہ جلسہ کر کے لگا رہا ہے۔ فیاض صاحب سوال میرا یہ تھا کہ جو عمل ہوا ہے، فیاض صاحب جو عمل ہوا ہے ایک رکن پارلیمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، رکن پارلیمنٹ کے اعمال اگر ایسے ہوں گے، اس طرح سے وہ عمل کریں گے تو یہ بتائیے گا کہ عوام تک میسج کیا جائے گا، خواہ پی ٹی آئی کا رکن ہو یا نون لیگ کا رکن ہو؟ کہ اس ملک کے وزیر اعظم کے حوالے سے کیا میسج جائے گا کہ جو آپ کے محمود خان اچکزئی اور الطاف حسین جیسے غداروں کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے اوپر تو کوئی غداری نہیں ہے، آپ ایک پھٹیچر کا لفظ استعمال کر لیں تو غداری کا لفظ ہو جاتا ہے۔ یہ عوام کو بے وقوف مت بنائے، نون لیگ کے جنا یہ قیادت عوام کو جناب کے ماتھے پہ بدو نہیں لکھا ہوا، عوام جان رہی ہے کہ اس ملک کا غدار کون ہے اور اس ملک کا وفادار کون ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی، فیاض صاحب یہ واقعہ اس طرح کے مناظر ہم نے پہلی بار نہیں دیکھے، اس سے پہلے بھی کئی بار اس قسم کی صورتحال ہم ایوان کے اندر اور باہر دیکھ چکے ہیں، ہر بار ایک کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہے اور اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ پاتی۔ یہ بتائے گا کیا اس بار بھی یہ کیس اسی طرح بھلا دیا جائے گا، کمیٹیز بنا دی جائیں گی اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو جائے گی، 2 دن بعد کوئی نئی خبر آ جائے گی؟
بات بڑی سادہ سی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا رائے، اپنی اپنی سوچ ہوگی. فیاض الحسن چوہان کی رائے اور سوچ اس حوالے سے کلیئر ہے کہ مراد سعید کو اگر اسمبلی کے باہر اس نے ہاتھ پکڑ کر اس انداز سے بہیو کیا تھا، مراد سعید نے بالکل ٹھیک کیا ہے. کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ایک کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کرے. کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا. اسمبلی کے اندر کی بات اسمبلی کے اندر ہوتی ہے. تو فیاض صاحب، آپ کے اس حمایت کرنے سے جو تاثر، جو میسج عوام تک جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ارکان پارلیمنٹ تشدد پر بھی اتر آئیں تو اور اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کو ڈیفینڈ کیا جائے. آپ مجھے ایک چیز بتاؤ، میں آپ کو آ کے آپ کو فزیکلی آپ کے ہاتھ کے اوپر یا آپ کے منہ کے اوپر جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا سلیپ کر دوں تو آپ کا کیا رائٹ بنتا ہے؟ آپ کو دنیا کا کوئی قانون، کوئی اخلاق، کوئی تہذیب آپ کو کیا اجازت دیتی ہے؟ آپ کو اجازت دیتی ہے؟ ٹھیک.